کتاب ہمارے سب سے علمی دنیا کے بڑے آیت اللہ شیخ صدوق 70 پہ جب آئے تو شیخ صدوق کہتے ہیں کوئی راوی بیچ میں نہیں ہے. علی نے خود یہ بتایا کہ میری زبان سے سنو، رسول نے میرے بار جو 70 میری تعریفیں اور فضیلتیں بیان کی. کتاب کا حوالہ صفحہ 366 سے شروع ہو رہا ہے. مولا علی فرماتے ہیں، وہ اوپر پورا سلسلہ ہے، 22ویں حدیث ہے یہ 70 کے ذکر میں راویوں کے سب کے سلسلے بتا کے شیخ صدوق نے اس کے بعد کہتے ہیں کہ تمام صحابی اور سب کے فضائل بھی ملا لیے جائیں تب بھی علی کے فضائل کے برابر نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں مولا فرماتے ہیں میں نے کہا اے امیر المومنین مجھے ان فضیلتوں سے آگاہ کیجئے جو 70 فضیلتیں پیغمبر نے آپ کے بارے میں کہیں. آپ نے فرمانا شروع کیا، سنو میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں نے ایک لہجہ کے لیے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور نہ ہی میں نے لات و عزیٰ کی پرستش کی ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی نے شرک کیا ہے، کوئی لات و عزیٰ کو پوچھ. اب ہر حدیث کی تشریح ہوگی نا، حوالہ تو ہو گیا، اب بات تو ہم کریں گے نا. اب قرآن اٹھا کے دیکھیے، آپ کو آیتیں ملتی جائیں گی جہاں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ ہم ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں. یہ قرآن کا اعلان ہے، منشور ہے، اعلان ہے. ہم ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں مگر 2 گناہ ہم معاف نہیں کریں گے. تو کیا پروردگار اپنی زبان بدل دیتا ہے؟ نہیں. جب اس نے کہہ دیا تو اب بدلے گا نہیں، محشر میں تبدیل نہیں ہوگی بات. اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ اللہ سے تبدیل کرا لے گا تو وہ کون سے شیخ چلی کا خواب دیکھ رہا ہے؟ 2 باتیں معاف نہیں کروں گا، قرآن کی آیت، ایک جگہ نہیں کئی جگہ 2 چیزیں معاف نہیں کروں گا، ایک شرک اور ایک بے گناہ کا قتل. اب بتاؤ یزید معاف ہو جائے گا؟ بے گناہ کا قتل معاف نہیں کروں. جتنے شہید ہیں ان کے قاتل معاف نہیں ہوں گے. بہت خوش ہوئے لوگ کہ فتح مکہ پہ رسول اللہ نے حمزہ کے قاتلوں کو معاف کر دیا. ارے معاف کر دیا، لائے تھے سب. جس نے نیزہ مارا تھا وحشی غلام جو ہند جگر خارا کا غلام تھا، جس نے حمزہ کو نیزہ مارا تھا، اس کو پکڑ کے لائے، اسے معاف کر دیجئے. آپ نے کہا ہٹاؤ اسے میرے سامنے سے اور اسے کہہ دو آج کے بعد میرے سامنے نہ آئے. یہ معاف کیا ہے، یہ معاف کیا ہے. حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیں گے، رسول اللہ حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیں گے. جس کی صف عزا بچھوائی ہے، یاد رکھنا جب صف عزا رسول کسی کی بچھوا دے تو قاتل معاف نہیں ہوگا. میرا ذہین مجمع میری ایک ایک بات کو سمجھ رہا ہے. صف ماتم بچھوانے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کو آنے والی نسل بیان کرتی رہے، یہ سنت پیغمبر پر عمل ہوگا اور ان کی جنت کے ضامن ہم ہوں گے. اب سمجھے ذکر حسین پیغمبر کے ارشاد پہ کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ ظلم کے تمام گوشوں کو اجاگر کیا جائے. حسین تو آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں، جہاں سے چاہیں پڑھیں اور فضائل آ جائیں گے. بتانا یہ ہے ظلم کیا ہوا، ظلم کیا ہوا.
اور ظلم کے ساتھ شرک. شرک شرک کی قسمیں ہیں بھائی، شرک کی قسمیں ہیں. انہوں نے کہا بھائی یہ جہاں جہاں قرآن میں شرک کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لینا. ٹھیک ہے، یہی تعریف ہے، شرک کی یہی تعریف ہے، لیکن معصوم سے بھی تو پوچھا جائے، معصوم سے بھی تو پوچھا جائے. اس لیے کہ اگر یہ خطرہ ٹل جائے اور پتہ چل جائے کہ اب امت مسلمہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے پیغمبر کا اب وہ شرک نہیں کرے گی، تو پھر اب شرک کیا ہے؟ اب شرک کیا ہے؟ دیکھیے علی نے کلمہ اس طرح پڑھوایا تھا بدر و احد و خندق و خیبر و حنین میں کہ آ کے رسول اللہ سے کہہ دیا تھا کہ اس منزل تک جنگ پہنچا کے آیا ہوں کہ اب یہ بتوں کی طرف رخ نہیں کریں گے. نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا. یہاں تک کہ 1400 برس گزرے ہیں، آج بھی مسلمان پتھر سے بہت ڈرتا ہے. پتھر سے ڈرتا ہے. اور وہ ہم کو بڑی حسرت سے دیکھا کرتا ہے. ان کی جو سمجھ میں آتا کرتے، یہ لکڑی کا تابوت بنا لیتے، یہ لکڑی کا علم بنا لیتے، ایک کاغذ کا تازیہ بنا لیتے. ان کو دیکھو، اور پھر یہ مزے سے امت کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں، کوئی انہیں کافر بھی نہیں کہتا. یہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. ارے بھی کرتے ہیں تو پھر کیا رجسٹرڈ کروایا کہیں کہ ہم مشرک ہیں؟ ہمت ہے تو کراؤ. ارے جو قوم قادیانیوں کو کافر اسمبلی میں قرار دے سکتی ہے تو شیعوں کا بل کیوں نہیں پیش کر دیتی؟ انہیں معلوم ہے کہ دلیل نہیں ملے گی، اس لیے دلیل نہیں ملے گی کہ اگر بل پیش کر دیا کہ شیعوں کو کافر پیش کیا جائے تو شیعوں کے پاس ایک کاغذ تیار رکھا ہے کہ کس کس کو مشرک ثابت کر. شرک کی جو اصل تعریف تھی وہ سب چھپا گئے، سب نے ہمارے اوپر ڈال دیا کہ اگر مشرک دیکھنا ہے تو شیعوں کو دیکھو، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں لاتے ہیں اپنے جلوس میں جس سے شرک ہو جاتا ہے. گویا ساری بلائیں ہم پر پھینکی اور جو اصل بلائیں تھی وہ چھپ کے بیٹھ گئی. اب بتائیں تمہیں کہ نبی سے لے کر اللہ سے لے کر نبی تک، نبی سے لے کر 12 امام تک اصل شرک کیا بتایا؟ اصل شرک یہ ہے پیغمبر جو کہے اس سے انکار کر، یہ شرک ہے. اللہ اگر کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبت کرنی ہے، اگر ذرا سی دیر کے لیے بھی چھوڑ دی محبت اہل بیت، شرک ہو گیا. جو بت پوج رہے تھے عرب میں ان میں اتنی جسارت نہیں تھی. ریسرچ کے بعد کہہ رہا ہوں، حوالہ تو خیر میں دے ہی چکا، کتاب لیے بیٹھا ہوں، لیکن ہر چیز کا حوالہ میرے پاس ہوتا ہے، قرآن کا بھی، حدیث کا بھی، کتاب کا بھی، تاریخ کا بھی، جہاں سے چاہے کتب خانہ بھرا پڑا ہے. کبھی آ کے بیٹھو، حوالے دیتا جاؤں، یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو.